کہ نہیں، نہ تم نیچے آؤ نہ میں اوپر آتا ہوں، وہ حدیث سناؤ جو تم نے اللہ کے نبی سے براہ راست سنی ہے مسلمان کی سطر پوشی کے بارے میں۔ کہاں؟ قال النبی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سطر مسلما سطرہ اللہ، کہ بس السلام علیکم۔ پھر 1 مہینہ پورا سفر واپس کیا ایک حدیث کے۔ آپ کے سامنے ہزاروں حدیثیں صحیح ستہ کی شکل میں پڑھی جائیں گی، تو ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اتنا اللہ نے موقع دے دیا۔ وہاں تو ایک حدیث کے لیے کتنے لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں، چونکہ لوگ اب میں مشہور ہو گیا ہوں تو پھر مسافر ہوتے ہیں، تو جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پولیس آ کے مجھے پکڑ لیتی ہے۔ ہر دفعہ ماشاءاللہ پولیس پکڑتی ہے مجھے، تو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی۔ تو میں ایسے ایک کرسی کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، 3 نوجوان وہاں کی جو جامعہ مدینہ ہے وہاں کے، وہ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے نستجیزک فی الحدیث، ہم آپ سے حدیث کی سند کی اجازت چاہتے ہیں۔ میں نے کہا او تعرفوننی، مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے لا۔ میں نے کہا فکیف تستجیزوننی وانتم لا تعرفوننی؟ کہنے لگے من سیما کا، تیرے چہرے سے ہمیں اندازہ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا جزاکم اللہ خیر۔ تو میں نے اپنی سند لکھائی، کہنے لگے وقع دستخط کرو۔ میں نے کہا قبل التوقیع اسألکم سؤال۔ کہنے لگے قدر لو تعالی۔ ایک تھا مصری، ایک اردنی، ایک اماراتی، اسی ترتیب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ما حسن العلم، علم کا حسن کیا ہے؟ تو مصری نے کہا کہ التقوی۔ میں نے کہا نہیں۔ اردنی نے کہا الزہد۔ میں نے کہا نہیں۔ اماراتی نے کہا الاخلاص۔ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے فما ہوا؟ میں نے کہا دیکھو، جو لفظ حسن ہے اس کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آئے۔ جب ایک چیز نظر ہی نہیں آ رہی، التقوی ہا ہونا، تقوی تو اندر ہے، زہد بھی اندر ہے، اخلاص بھی اندر ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ حسن اس چیز پر بولا جاتا ہے جو نظر آ رہی، حسین جب وہ نظر ہی نہیں آ رہی تو ہم اس کو حسین کیسے کہہ سکتے؟ لہذا ایسی صفت چاہیے جو نظر آئے۔ تو کہنے کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا حسن العلم والعالم، حسن الاخلاق۔ عالم ہو، علم ہو، مبلغ ہو، تبلیغ ہو، مسلم ہو، اسلام ہو، اس کا جو سب سے حسین، اس کی سب سے حسین چیز اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق وہ خوبصورت چادر ہے جو آپ کے سارے عیب چھپا دے گی، اور برے اخلاق وہ ننگا پن ہے جو آپ کے سارے عیب ظاہر کر دے گا۔ تو یہ بڑا لمبا مضمون ہے، وہ مولانا کے اعلان سے مجھے یہ باتیں یاد آتی گئیں،
تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ حدیث پاک کو. کہاں سے ہے بھائی؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الثقة الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بیٹا اوپر سے پڑھو. باب کیف کان بدء الوحی. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. به قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جزاکم اللہ خیرا. اللہ آپ کا سفر حدیث مبارک فرمائے. چونکہ پہلے قرآن کی آیت آئی ہے تو تھوڑی سی بات ہم اس پر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں امام بخاری نے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. آدم علیہ السلام کے بعد جب کفر پھیلا تو یہ پہلے رسول ہیں. 1000 سال کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جیسے نوح علیہ السلام کی طرف. دنیا میں 2 طاقتیں شروع سے آ گئیں، شیطان اور آدم علیہ السلام. خیر کے ترجمان آدم اور شر کا ترجمان ابلیس. تو دنیا میں خیر اور شر کے پھیلنے کا سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ وحی ہے. انبیاء کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور شیطان کا بھی کام وحی سے چلتا ہے. آپ کے کانوں کو یہ بات عجیب لگ رہی ہوگی کہ شیطانوں وہی کتھوں آ گئے. تو
وہ جھوٹے نبیوں کو بھی تو وہی آتی تھی نا. وہ جب طلحہ سے جنگ ہو رہی تھی نا، حضرت خالد ابن ولید کی، طلحہ بن خویلد الاسدی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ چادر اوپر اوڑھ کے بیٹھا تھا کہ میرے اوپر وحی آ رہی ہے. تو تھوڑی دیر میں شکست کے آثار شروع ہو گئے، تو اس کا سالار آئے بھاگا ہوا، کوئی وحی آئی؟ کہا آ رہی ہے. پھر وہ میدان میں جائے، پھر قدم اور پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر وہ بھاگا بھاگا آئے، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی؟ کہا آ رہی ہے. پھر تیسری دفعہ جب بالکل قدم اکھڑ گئے تو اس کو بھی شور شرابہ سنائی دیا، کہ کوئی وحی آئی ہے؟ کہاں آئی ہے. کب یہ دنوں عمدہ نس جاؤ، دوڑے لگا دو آگے. اللہ نے بعد میں ان کو توبہ کی توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے. مسلمہ اور اسود ان سے قتل ہو گئے، یہ اور سجاح ایمان لے آئے تھے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي آگیا نا، يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. تو پتہ چلا کہ شیطانوں کا نظام بھی سب سے پہلے وحی سے چلتا ہے. ان کی وحی کیا ہے؟ زخرف القول، چکنی چپڑی باتیں، غرورا اور دھوکا. زخرف القول غرورا میں ایک بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان بدبختوں کو اپنی بات سجانے کا بڑا طریقہ آتا ہے. ہمارے جو خطیب ہیں ان کو اپنی بات سجانے کا طریقہ نہیں آتا، اس کی وجہ سے لوگوں نے سننا چھوڑ دیا. عطا اللہ شاہ بخاری بھی تو اسی دھرتی کے خطیب، نہرو آ کے ان کا بیان سنتا تھا اور قرآن سنتا تھا. تو ہمارے جو خطباء ہیں ان کو بات کو مزین کرنے کا طریقہ نہیں آتا. تو یہ تو شیطانی وحی ہے زخرف القول، اور ایک غرورا دھوکا. ربانی وحی کیا ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اور جس پر اتری ہے ان کے بارے میں کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقِّ. ہمارے نبی بھی حق، وحی کا اتارنے والا بھی حق اور اس کا اترنا بھی حق. یہ پہلا درجہ ہو گیا. حق اور باطل کے پھیلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، دعوت. مدارس حفاظت دین کے لیے کہ اس کی تعلیمات محفوظ رہیں، لیکن اس سے اب اگلا درجہ آ گیا کہ اس کا پھیلنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے دعوت. شیطان بھی دعوت دیتا ہے، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان بولو دعوتکم. یہ قیامت کے دن کہے گا، میں کوئی تو آپ کے کف کافر بنایا ہے، آپ بھی تو شراب پیتی، میں تھوڑا پہ بھائی. ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ. تو شیطان نے کہا دعوتکم، ٹھیک ہے. نوح علیہ السلام نے کہا رب انی دعوت قومی. ایک ہی لفظ ہو گیا نا، انی دعوت قومی. تو حق بھی دعوت سے پھیلتا ہے اور باطل بھی دعوت سے پھیلتا ہے. دعوت کے بغیر
کوئی چیز بھی نہیں پھیل سکتی، جس کو آج کی زبان میں مارکیٹنگ کہتے ہیں، اشتہار۔ ایک آدمی کہنے لگا تسے ہر ویلے 6 نمبر ہی بولی جاندے، تھوڑے کول ہور کوئی گل نہیں۔ میں نے کہا آئیے پیپسی والے روزانہ ٹیلی ویژن پہ پیپسی پیپسی پیپسی، انہوں نے کول ہور گل کوئی نہیں۔ سارے نو پتہ نہیں لگ گیا بھئی پیپسی جڑی وہ پیون دی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیپی پیپی کرتے پھرتے ہیں۔ یہ روزانہ کہنے کا جادو ہوتا ہے، روزانہ کہنے کا جادو ہوتا ہے، وہ جادو کرتے ہیں بدبخت۔ اس کی وہ پاگل ہے۔ وہ کب کی 80-82 کی بات ہے، جنید جمشید نے مجھے بتایا کہ صرف پاکستان میں پیپسی کے جو اشتہارات کا ہے بجٹ وہ 24 کروڑ روپیہ ہے، 24 کروڑ روپیہ۔ اس کو دعوت کہتے ہیں کہ بار 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 قرآن میں کتنا تکرار ہے۔ ہمارے خطیب ہر جمعے کے لیے نئی تقریر تیار کرتے ہیں، تکرار سے راسخ ہوتی ہے۔ یہ بیچ بیچ میں چیزیں آ رہی ہیں، تو دعوت دعوت، پھر دعوت میں جان لگا دینا دونوں طرف۔ شیطان کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، مجھے نکال رہے ہو نا، میں تیرے راستے میں قلعے ٹھوک کے بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ انہوں ویکھ لیں کیڑا کیڑا تیرے کول ہوندا، سارے میرے ہی مرید بنن گے۔ بدبخت نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اب نبی کیسے دعوت دیتے ہیں؟ فنا ہو کر رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ تو رومال ہے، پوری تصویر بنا کے دکھانا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ۔ ٹھیک ہے، اگر تم سارے ایسے کر کے بیٹھ جاؤ، کیا خیال ہے میں بیان کر سکوں گا؟ میں پٹھان ہونا تو لکھ کر لا کے تو سرا شمار دیں۔ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ۔ یہ شکل بنی ہو، کون مائی کا لال ہے جو ان سے بات کر سکے؟ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہو ہیں؟ صرف کوئی مجمع اوپر ایسے دیکھنا شروع کر دینا تو خطیب کو غصہ چڑھ جاتا ہے، ان کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے۔ تو کیا فنائیت ہے نوح علیہ السلام کی دعوت میں کہ کانوں میں انگلیاں اور چہرہ ایسے، تو پھر ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ یہ نبی کی فنائیت ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، ہمارے نبی کے لیے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ ہمارے نبی کے لیے ہے۔ تو بیٹا دعوت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ سجھایا، وہ تو صوفی تھے اور ایک مدرسہ کے مدرس تھے، یہ اللہ نے ان کو الہام کیا، اور آج 6 بر اعظم میں حالانکہ آپس میں ٹوٹ بھی چکے ہیں، پھر بھی اللہ نے کتنے انسانیت کو ہدایت دی ہے۔ تو دعوت وہی دعوت فنائیت۔
پھر دعوت کے اسباب کیا ہیں دونوں کی؟ شیطان کی دعوت کے اسباب ہیں ملک، وجاہت، چودراہٹ، پیسہ، عورت۔ عتبہ بن ربیعہ جو سردار تھا قریش کا، کہنے لگا میں تم میں سب سے زیادہ عربی کو جانتا ہوں، میں آج جا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ تو آپ کے پاس آیا اور آپ کو لمبی چوڑی دعوت دی اور کہا انما ان کنت ترید به ملکا ملکناک علی رؤوسنا، تمہیں بادشاہ چاہیے، مکے کی ہم تمہیں بادشاہ بناتے ہیں۔ ان کنت ترید به شرفا لا نقطع امرا دونک، چودراہٹ چاہیے، تیرے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ ان کنت ترید به مالا جمعنا لك اموالنا حتى تكون اغنى قریش مالا، پیسہ چاہتے ہو تو سارے مکہ کا پیسہ اکٹھا کر دیتے ہیں، جتنا لینا ہے لے لو۔ ان کان انما بک الباء جمعنا لك نساء قریش فاختر ای نساء قریش فلنزوجک عشرا، عورتوں کا شوق ہے تو قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتے ہیں، جتنی چاہیے لے لو، پر یہ کام چھوڑ دو۔ تو یہ دونوں حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اور باقی قریش ذرا پرے بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے کہ اب دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو آپ نے کہا فرقت ابا الولید، تو کیا پتہ چلا کہ باطل کی دعوت کے لیے عورت، پیسہ، چودراہٹ، حکومت، اس سے باطل پھیلتا ہے، لیکن پیچھے دعوت ضروری ہے۔ دعوت کے ساتھ اس کے ہتھیار ہیں یہ چار چیزیں۔ تو اللہ نے مجھے تاریخ پڑھنے کا بہت موقع دیا اللہ کے فضل سے، تو پھر قرآن کی بات تو کافی ہے، لیکن اس کو مدلل میں نے دیکھا تاریخ انسان سے، صرف تاریخ اسلام نہیں۔ تو عتبہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کہا فرقت ابا الولید، فارغ ہو گئے ہو؟ کہنے لگا تو پانی دیں۔ تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل عاد وثمود۔ تو عتبہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، ایسے کر کے، دونوں ہاتھ پیچھے اور ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب ہمارے نبی نے کہا نا انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود،
تو اس نے یہاں سے جمپ لیا ایسے، ہوں اگو کتاب پہ میں کیویں کر کے دکھاواں، تو اس نے یہاں سے جمپ لیا اور سیدھا جا کر اللہ کے نبی کے اوپر گرا اور منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ شخص کو کہا تجھے رشتہ داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا، آگے کچھ نہ کہنا۔ اور وہاں واپس ہوا، ابو جہل کہنے لگا جیسے گیا تھا نا ویسے واپس نہیں آ رہا۔ تو جب واپس آیا تو کہنے لگا یا معاشر العرب یا معاشر قریش اطیعونی الیوم واعصونی فیما بعد، آج میری مان لو پھر ساری زندگی نہ ماننا، اس آدمی کو کچھ نہ کہو۔ اگر غیروں نے اسے ناکام کر دیا تو تمہارا کام بن گیا، اور اگر یہ فتح پا گیا تو اس کی عزت تمہاری عزت ہے۔ اللہ کی قسم وہ تمہیں عاد و سمود کی بجلیوں سے ڈرا رہا ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا إِذَا قَالَ شَيْئًا لَا يَكْذِبُ، تو تمہیں پتہ ہے کہ محمد جب بولتا ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو باطل کے اسباب یہ چار آج بھی ہیں، گزشتہ کل بھی تھے، اور آئندہ کل آنے والی قیامت تک رہیں گی۔ اور دعوت اللہ کے اسباب ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تستکثر ولربک فاصبر۔ دن کے ٹائم کوئی آدمی چادر اوپر لے کے سویا ہوا ہو تو اس کو مدثر کہتے ہیں، اور رات کو کوئی چادر لے کے سویا ہوا ہو تو اس کو عربی میں مزمل کہتے ہیں۔ صرف چادر میں لپٹا ہوا دونوں کے لیے عربی میں جب لفظ الگ ہوتا ہے تو مطلب بھی الگ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی زبان ہے، یہ کوئی ہماری نہ پنجابی ہے، نہ سرائکی ہے، نہ پشتو ہے، نہ اردو ہے، یہ اللہ کی زبان ہے۔ میرا تو درد ہی ہے کہ ہمارے بچے عربی میں ماہر نہیں ہوتے، اس لیے انہیں قرآن اور حدیث کا مزہ نہیں آتا۔ اللہ ہمت دے تو کوشش کرنا، اللہ آپ کو اس کی توفیق۔ تو یہ اس لیے میں نے آپ سے پہلے یہ قرآن کی آیت پڑھائی کہ یہ ایک مضمون میرے ذہن میں آیا تو آپ کو متنبہ کروں کہ صرف تبلیغی جماعت کی وجہ سے دعوت ہمارے ذمہ نہیں ہے، دعوت آپ بطور امت محمد آپ کے ذمہ ہے۔ یہ تو ایک شکل بنی ہے دعوت کی جو اس وقت انفع ہے، باقی مسلمان جہاں بھی ہو اس کی ذمہ ہے خیر کی بات کرنا۔ اور دیکھو دین کی دعوت، دین کی دعوت، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، مذہب کی دعوت نہیں، دین کی دعوت۔ دین کی دعوت کیا ہے میرے بھائیوں؟ جو نماز پڑھے گا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ مذہب کی دعوت کیا ہے؟ بھائی نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی امام کے پیچھے، یہ مذہب کی دعوت ہے۔ رفع یدین نہیں کرنا، یہ مذہب کی دعوت ہے، دین کی دعوت نہیں ہے۔ تو ممبر پر بیٹھو تو دین کے داعی بنو، مذہب کے داعی نہ بنو۔ تو آپ کی بات ہر کوئی سنے گا۔ میرے پاس ایک حدیث خطیب آیا، کہنے لگا ایک بات پوچھنی ہے، پہلے قسم کھاؤ سچ بتاؤ۔ میں کہا پہلے گالتا دس میں اہمی قسم چاہ جانا، میری قسم کوئی ایڈی سستی؟ اگر نہیں تو سچ نہیں بولے گا، اس لیے پہلے قسم اٹھا۔ میں کہا کرما اللہ، پہلی باری میرے کو آیا ہے
تو میری گل تے اعتبار کر، میں تینوں سچی دساں گا، قسم میں کوئی نہیں چاہوں۔ اس میں کافی رگڑا چلتا رہا، اخیر وہ مان گیا۔ کہنے لگا ہمارے بیان ہوتے ہیں، اشتہار ہوتے ہیں، وہی رکشوں پہ اعلان ہوتے ہیں، 300-400 تو ود بندہ نہیں آتا، تیرا نہ اعلان ہوتا ہے نہ اشتہار ہوتا ہے، 50,000 بندہ کٹھا ہوتا ہے، تو کیڑا وظیفہ کیتا ہوا جنہیں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، وہ وظیفہ دس۔ میں کہا میں تو کوئی وظیفہ نہیں کیتا تھا، ویکھے ہی نا جھوٹ بول رہے ہیں نا۔ اس وجہ سے میں تینوں آخیا ہی قسم چاہ، تو بیٹا وظیفہ کوئی نہیں ہے، میں دین بیان کرتا ہوں، دین، اور دین ہر ایک کے اندر ہے، تو اس کی عادت ڈالو۔ مسلک میرے لیے ہے، مذہب میرے لیے ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید میرے لیے ہے، میں خود اس پر قائم ہوں، لیکن میں جب دعوت دوں گا تو میں دین کی دعوت دوں گا، تو لوگ آپ کو سنیں، پوری میرا بیان غیر مسلم سنتے ہیں۔ میں 2 سال پہلے گیا تھا بارڈر پر نظام الدین کے، اپنا ہندوستان کے اکابر کو لینے، تو بارڈر کھل گیا، ہمارے حضرات نہیں آئے تو لوگ آنا شروع ہو گئے، تو ایک سکھوں کا پورا جتھا گیٹ سے اندر آیا، میں ایسے سامنے کھڑا تھا، تو اپنے دھیان میں گزر گئے، ایک سکھ کی نظر پڑ گئی، طارق جمیل صاحب، میں کہا جی اسی تاکہ بیان سنے ہیں، تسی بڑا سندر بیان کر دے ہو۔ دوسرا سکھ بولا کر دے رہی ہو، وہ کیوں سنتے ہیں؟ میں دین بیان کرتا ہوں۔ کتنے اللہ نے ایمان نصیب فرما دی۔ تو میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو جب آپ کے یہ سبق ہوں گے اس میں یہ باتیں نہیں آئیں گی، تو وہ تو آپ سبق میں ہی سن لیں گے، چونکہ نہ تو میں نے کبھی شروحات پڑھی ہیں، نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا، تو میں تو حیران ہوں، یہ کیا نام ہے وفاق والوں پر انہوں نے سوال بنا دیا ہے امتحانوں میں کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا، تم لکھ دینا، ان کا دل نہیں کیا تو میں نے نہیں لکھا۔ امام بخاری نے یوں، امام بخاری صاحب یہ چاہتے تھے، امام بخاری صاحب کا یہ تھا، کوئی مل کے آئے ہو امام بخاری نے جڑا اکھی جاندے ہو، ان کی یہ تھی منشا، ان کی یہ تھی منشا۔ وہ ہمارے شیخ رمضی صاحب، شاید آپ نے نام سنا ہو، ہمارے استاد ہیں، بڑے فاضل، بہت فاضل، تو وہ ایک میں بخاری پڑھاتا رہتا ہوں، تھوڑا تھوڑا ہر کتاب سے پڑھاتا ہوں اپنے مدرسے میں، تو ایک آگے حدیث، اس کا ترجمہ الباب کوئی اور حدیث کوئی اور، کوئی درمیان میں واسطہ ہی نہیں۔ میں نے کہا شیخ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہاذا من اصعب ابواب البخاری، یہ بخاری کے مشکل ترین ابواب میں سے، اور اصعب پر زور دیا، ہاذا من اصعب ابواب البخاری۔ میں آخیا شیخ ہاذا من اسہل ابواب البخاری، یہ تو بخاری کا سب سے آسان ترجمہ الباب ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں تو کبھی پوری پڑھائی نہیں، تو یہ کیوں آخر ہے؟ کہنے لگے کیف؟ میں نے کہا امام بخاری بھول گئے، سوکھی گل، امام بخاری کوئی نبی تو ہے نہیں کہ نہ بھولے، تو ترجمہ الباب کا علم سے تعلق ہی کوئی نہیں، تو امام بخاری کی اپنی نکتہ چینی ہے، اس پہ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور جو حدیث کا متن ہے وہ آپ کے سینے میں اترے، وہ اصل چیز ہوتی ہے۔ میں نے قراءتاً مولانا محمد عبداللہ رائے پوری رحمہ اللہ سے بخاری شریف پڑھی ہے، انہوں نے مولانا خیر محمد صاحب سے، انہوں نے مولانا یاسین صاحب، اور انہوں نے شیخ الہند رحمہ اللہ سے۔ تو
انہوں نے محمود الحسن صاحب سے، انہوں نے محمد قاسم صاحب سے، انہوں نے عبد الغنی صاحب سے، انہوں نے محمد اسحاق صاحب سے، انہوں نے عبد العزیز صاحب سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب سے۔ تو 10واں واسطہ ہے شاہ ولی اللہ میرے لیے قراءۃ۔ مولانا زہر گل رحمہ اللہ سے جب میں نے اجازت لی تو یہ بہت بڑی دولت ہے اگر آپ کی سند عالی ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ مولانا عزیر گل صاحب اور مولانا شیخ الہند صرف ایک واسطے سے، بیچ میں محمد عبداللہ بھی نکل گئے، خیر محمد بھی نکل گئے اور یاسین بھی نکل گئے، 3 واسطے نکل گئے۔ تو طارق جمیل، عزیر گل، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، شاہ ولی اللہ، 8ویں آ گئے۔ ابو طاہر مدنی، ابراہیم قرطی، احمد الکشاشی، ابو المواہب شناوی، محمد بن احمد القملی، زین الدین زکریہ الانصاری، ابن حجر الاسقلانی، ابن حجر جن کی فتح الباری ہے، اور ہمارے جو ہیں احناف کے ان کی علامہ عینی، یہ دونوں مصر میں رہتے تھے۔ یہ جو بڑی بڑی بن گئی ہے نا، یہ مقابلے میں بنی، تو جیسے تاجر نہیں آپس میں مقابلہ کرتے تو علماء کے بھی مقابلے ہوتے تھے، تو وہ مقابلے میں دونوں بزرگوں کی آپس میں نوک جھونک بھی چلتی تھی۔ مقابلہ میں ابن حجر کی بھی اتنی بڑی ہو گئی شرح اور علامہ عینی کی بھی اتنی بڑی ہو گئی شرح، دونوں ایک ہی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتے تھے۔ بادشاہ نے بنوائی مسجد، اس کا مینار گر گیا، تو وہ دیکھنے گئے تو ابن حجر نے ٹانٹ لگائی، اصابتہ العین فسقط، علامہ عینی نظر، بادشاہ سلامت، اس کو بد نظری ہو گئی ہے تو یہ گر گیا ہے۔ تو عینی کہاں رک سکتے تھے، کہنے لگے کانت الاحجار فاسدہ فسقطت، پتھر بڑے گندے تھے تو وہ گر گیا۔ تو ابن حجر الاسقلانی تو احمد بن ابراہیم التنوخی، احمد ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی، عام طور پر زبیدی پڑھتے ہیں، یہ زبید ہے، قبیلہ یمن کا قبیلہ ہے۔ اس میں ایک بڑے مشہور صحابی گزرے ہیں، عمرو بن مادی کرب الزبیدی، اتنے بڑے شاہ سوار تھے، قادسیہ کی جنگ میں زخمی ہو کر گرے تو ایک ایرانی گھوڑے پہ قریب سے گزرا تو اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی، اس پورا زور لایا کہ گھوڑا دم چھڑا جائے، ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، نہیں چھڑا سکا، اخیر وہ گھوڑا چھاڑ کے نس گیا، تو اس کی دم کھینچ کے پیچھے لائے اور اس سے سوار ہو کے پھر لڑنے لگ گئے۔ اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی۔ تو ابن حجر الاسقلانی، احمد بن ابی طالب الحجار اور ابراہیم التنوخی اور حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الاول بن اول عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الدابودی، عبداللہ بن احمد السرخسی اور محمد بن یوسف بن مطر الفربری۔ یہ جو نسخہ پڑا ہے یہ محمد بن یوسف الفربری کا ہے۔ امام بخاری سے 80 شاگردوں نے لکھی بخاری، امام بخاری سے 80 شاگردوں نے
سن کر لکھی، لیکن جو نسخہ اللہ کی طرف سے عام ہوا وہ فربری رحمہ اللہ تعالیٰ کا عام ہوا، اور فربری سے آپ کہیں گے وَبِهِ قَالَ، ابھی آپ نے کہا وَبِهِ قَالَ، یہ بِهِ قَالَ میں اتنے بِهِ ہیں، تو اس سے اب آ گیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ تو یہ میری کیا اس کو کہتے ہیں سفارشات جمیلیہ میں سے ہے کہ امام شافعی کا جو مذہب ہے نا کہ نیت کے بغیر عمل وجود میں نہیں آتا، وہ اس لفظ کی وجہ سے زیادہ صحیح ہے۔ نوا جو ہوتا ہے، نوا کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ دورے چپڑ گئے تمہیں نوا دا بھی نہیں پتہ۔ نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، نوات گٹھلی، تو گٹھلی کے بغیر درخت وجود میں آتا ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی جو بات ہے، تھوڑا سا تو مولوی بن کے بھی کھاوا نہ ہوئی تو میں مولوی ہاں کوئی نہیں، تو نوات جو ہے وہ گٹھلی ہے، اور گٹھلی کے بغیر درخت وجود میں نہیں آتا، تو نیت کے بغیر عمل وجود میں نہیں آتا۔ لیکن اصول جو فقہ ہیں اس میں ہیں مصالح مرسلہ، لوگوں کے عمومی فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے بغیر نیت کے عمل وجود میں آ جاتا ہے، لیکن ساتھ ثواب نہیں ملتا۔ تو لیکن مجھے امام شافعی کی بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے کہ نیت کے بغیر عمل وجود میں نہیں آتا۔ اب دیکھو نا، آپ نے کہا عمل وجود میں آ جاتا ہے پر ثواب نہیں ملتا، تو کرن کا کیا فائدہ؟ بہرحال جو آپ کے استاد بتائیں وہی کرنا، میری گل نہ منے جی۔ ہجرت ہواجر سے، ہواجر سخت گرمی کو کہتے ہیں۔ ہجرت کو ہجرت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اندر جل جاتا ہے۔ ہم نے تو گھر چھوڑے ہیں نا، صرف تبلیغ کی وجہ سے نہیں، میں نے 11 سال کی عمر میں گھر چھوڑا ڈاکٹر بننے کے لیے، اور ایک بچہ ایسے ماحول میں ہے جہاں چاروں طرف نوکر ہیں، سہولتیں ہیں، اور ایک دم ہاسٹل میں لاہور میں جاتا ہے، نہ ماں نہ پیو، کھانا کھانے کے لیے جانا پڑتا ہے مطبخ میں، اور کپڑے دھلوانے کے لیے دھوبی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، پھر ماں باپ نہیں، دوست نہیں۔ تو جو میرے اندر آگ لگتی تھی نا، میں رضائی میں سر دے کے روتا تھا۔ تو ہجرت کے بغیر آتش عشق بھڑکتی نہیں، یہ یاد رکھ، ہجرت کے بغیر آتش عشق بھڑکتی نہیں۔ حجر المنازل والدیار واہلها وصلا بهم عن والدین ومولدی ضحى بوارف دوحة تشدو بها سره البلابل في حياز موردي وبذات خلخال كريمة فاضل تفری لواحظها کماد اجردی۔ یہ ایک ہمارے میرے دوست تھے، فوت ہو گئے، احمد الوحاشی،
انہوں نے پرائیویٹ کے اجتماع کو دیکھ کر فی البدی یہ اشعار پڑھے تھے. تہجد میں اٹھے تو منظر دیکھا تو کہا اللہ اکبر شاہ نور محمدی وبدت لوائحہ بہذا المشہدی. حجر المنازل والدیار واہلہا وصلابہن عن والدین ومولدی وبذات خلخال کریمت فاضل تفریل واحظها کمازن اجردی یدلی نسیلتہ بکل وزع الاوقات ویدلی نصیحتہ لکل موحدی. تو کچھ سال کے بعد آیا تو میں نے کہا کچھ اور سناؤ لیکن اس میں جنت کو لاؤ. تو وہ کہنے لگا اچھا. والمرء يسمو بالجهود الى الترى لا بالدراهم لا ولا بالعسجد والله ينصر من يناصر دينه ويلوه طالعه بسعد العسد وغدا يكون مع النبي وصحبه في ظل عيش بالنعيم السرمد. تو تھوڑا سا جنت کا اشارہ آ گیا. اگلے سال آیا میں نے کہا تو ادھورا کام کیتا ہے پورا تو سنائی کوئی نہیں جنت اللہ. تو اس نے پھر لکھا حیث النجائب وجئت لقدومہ من اجل مکرمۃ واروع مشہد فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخطر فی رشاقۃ اغید تختال فی حلل حرائر سندس استبرق واساور من اسجد والتاج یعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواہر وزمرد فكأنهن جواهر مكنونة صيغت بقالب لؤلؤ وزمرد حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسهد. میں اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں اوپر کا چھوڑو. کہتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا اور اس کا وقت بلند ہوگا. جہاں سواریاں اس کے لیے لائی جائیں گی اس کی عزت اور احترام کے لیے اس جنت میں جہاں دریا بہتے ہوں گے اور حوریں نخرے سے چلتی ہوں. یہ جو دنیا کی ہوتی ہے نا مارکیٹنگ کرنے والی لڑکیاں ان کو تھوڑا سکھایا جاتا ہے بھائی تم نے ایسے ایسے کر کے چلنا ہے. وہ شودیاں میں گھوڑیاں جہاں ہوندیاں. تو جنت کی عورت ابن جوزی فرماتے ہیں وہ جب عام چال چلتی ہے دل تھام کے سننا جب وہ عام چال چلتی ہے اور وہ ایک قدم اٹھاتی ہے تو ایک قدم میں 1,00,000 نخرے دکھاتی ہے. اور جب اس سے کہا جائے گا کہ ذرا نخرہ تو دکھاؤ تو پھر دلوں پہ کیا گزرے گی. اور اس کا قد 130 فٹ ہوتا ہے اور اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوتے ہیں. ہر جوڑا آگے پیچھے نظر آتا ہے 100 کے 100 جوڑے نظر آتے ہیں. اور سر کے بال چوٹی سے پاؤں کی ایڑی تک ہوتے ہیں اور ان بالوں میں جوئیں نہیں ہوتی. ان بالوں میں موتی ہیرے جواہرات لگے ہوتے ہیں. جب وہ یوں کرتے ہیں نا تو اس کے بال ایسے لہراتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں اور خوشبو پھیل جاتی. پیشاب اسے نہیں آتا, پخانہ اسے نہیں آتا, حیض اسے نہیں آتا, تھوک اسے نہیں آتی. میں نے سارے بڑے سمندروں میں سفر کیا ہوا ہے تو ہر دفعہ میں یہ حدیث سوچتا ہوں کہ جنت کی عورت اگر ایک تھوک سمندر میں ڈال دے
تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، اسے تھوک نہیں آتا، اللہ کی قسم اسے تھوک نہیں آتا۔ ہاں این کوئی زور لا لو کہ تھوڑی جی تھوک بنا کے سٹے، سمندر میٹھے ہو جائیں۔ یہاں حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے پیش کرے، کھا لو گے؟ اٹھا کے اسی کے منہ پہ مارو گے۔ وَالْحُورُ تَخْطُرُ فِي رَشَاقَةِ أَفْيَةٍ، اور حور پورے نخرے کے ساتھ انتہائی حسین جنت کے منظر میں چل رہی ہوگی، اور اس کے سر کے اوپر تاج ہوگا جواہرات کا، زمرد کا، اور موتیوں کا، اور وہ ہار اور زیور اور وہ کپڑے پہن کر جب چلے گی تو اپنے خامد کو جب وہ نخرہ دکھائے گی تو موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے ہی مر جاتی۔ ایک نظر دیکھے گا اور 1000 برس دیکھتا جائے، اللہ کی قسم اس کا شوق پورا نہیں ہوگا۔ 1000 سال تو میں نہیں یاد دیتا ہے، کروڑوں سال بھی دیکھتا رہے، صرف دیکھتا رہے، اگلا حالی کام کوئی نہ کرے، صرف دیکھتا رہے، تو اس کے دیکھنے کا شوق ہی نہیں پورا ہوگا۔ ہو رہی ہے، اس لیے اس کائنات میں اور آسمان کی دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ لیکن اہل مکہ نے آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں، کتنے دکھوں سے آپ کو گزرنا پڑا۔ آپ صفا پہاڑ پہ بیٹھے تھے، ابو جہل گزرا، آپ کو گالیاں دینے لگا بڑی بڑی، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ پھر اس نے دوبارہ گالیاں دیں، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ پھر اس نے آگے بڑھ کے آپ کے سر پہ تھپڑ مارا، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے سر میں مارا، خون نکل آیا، آپ نے اف نہیں کی۔ پھر اس نے آپ کو ایسے گھسیٹا ہاتھوں سے، اور پہاڑی کے اوپر گھسیٹتا ہوا دور تک لے گیا، آپ کا سارا بدن چھل گیا، زخمی ہو گیا۔ یہ سارا تماشا بنی عبد مناف کی ایک باندی دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ شکار کر کے واپس آئے تو کہنے لگے ابا ہمارا، کاش آج تم اپنے بھتیجے کو دیکھتے کہ ابو جہل نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ سیدھے حرم گئے، ہاتھ میں ان کی لوہے کی کمان تھی، ابو جہل بیٹھا تھا، جا کے اس کے سر پہ ماری، زور سے اس کا خون نکل آیا۔ کہا تو میرے بھتیجے کو تنہا سمجھتا ہے، میں بھی اس کا کلمہ پڑھتا ہوں آج۔ تو بنو مخزوم، یہ مخزومی تھا، ابو جہل اٹھے لڑنے کے لیے، انہوں نے کہا نا 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 نا، ابا ہمارا کو کچھ نہ کہنا، کچھ نہ کہنا۔ ان کی ہیبت ایسی تھی اور ان کا روب ایسا تھا۔ تو یہ سب کچھ میرے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کوہ صفا پہ کھڑے تھے اور جبریل بھی ساتھ تھے، آپ نے کہا جبریل والذی نفس محمد بیدہ ما امثال آل محمد کفۃ من شعیر ولا صفۃ من دقیق۔ اے جبریل، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے مالدار تھیں، سارا مال ان کا لگ گیا، اور یہ حالت پہنچی کہ آپ کہہ رہے ہیں جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو بھی پکانے کے لیے کوئی نہیں ہے، اور ایک چٹکی آٹا پکانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو ایک دم ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے پوچھا یہ دھماکہ کیسا ہے؟ امر اللہ القیامت ان تقوم، کیا یہ قیامت کا دھماکہ ہے؟ اتنا زوردار تھا کہ نہیں یا رسول اللہ، ان ربک سمع کلامک، اللہ نے آپ کی بات کو سنا ہے، اور ایک دروازہ کھلا ہے پہلی دفعہ جو آج تک کبھی نہیں کھلا،
یہ اس کا دھماکہ ہوا ہے، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو اسرافیل آئے، ان کے ذمے تو سور پھونکنا ہے اور منہ میں لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے سور ان سے چھڑایا اور ان کو زمین پہ بھیجا، اتنا بڑا سونے کا تھال، اوپر ریشمی رومال، اور آ کر اس نے سلام پیش کیا کہ یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک، آپ کے رب نے آپ کی بات سنی ہے، آپ کے دکھ کو محسوس کیا ہے۔ وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، اور یہ تھال ہے اور اس میں عرب کی نہیں 7 زمینوں کی چابیاں ہیں، 7 زمینوں کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب سے پوچھ لو عبدن رسولا او ملکن رسولا، بادشاہی والی نبوت چاہیے سلیمان علیہ السلام طرح یا غلامی والی نبوت چاہیے؟ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا تو اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا ایسے جھک جانے کا، تو آپ نے فرمایا بل عبدن رسولا، غلامی والی نبوت چاہیے۔ ہائے ہائے، فرمایا کہ یا اللہ اجوع یوماً و اشبع یوما، بھوکا رہوں گا تو دے گا تو کھاؤں گا، اذا جعت تضرعت الیک وسألتک، جب بھوک لگے گی تیرے آگے فریاد کروں گا، سوال کروں گا، اذا شبعت حمدتک وشکرتک،